بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد سورة البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 130 سے آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 134 تک. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور من کون یرغب رغبتی اختیار کرتا ہے عن سے اور کون بے رغبتی اختیار کرتا ہے عن ملت ابراہیم ملت ابراہیم سے. ملت ابراہیم سے کون بے رغبت ہوتا ہے اللہ سوائے اس شخص کے من جو سفیہ بیوقوف بنا لیا ہے نفسہ خود کو، سوائے وہ شخص جس نے خود کو خود بیوقوف بنا دیا ہے. وَلَقَدْ اور تحقیق اصطفیناہ ہم نے چن لیا ہے اسے فی دنیا میں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین لا البتہ من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اذ جب قال کہا لہو ان سے ربہ اس کے رب نے، جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا اسلم فرما بردار ہو جا. قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت میں فرما بردار ہو چکا ہوں لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کا. ووصا اور وصیت کی بہا اس کلمے کا اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بچوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، اور وصیت کی اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. یا بنی اے میرے بچوں، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ پسند کیا لکم تمہارے لیے الدین اس دین کو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے. فلا تموتن تو لا نہیں تموتن تمہیں موت آئے، الا مگر وانتم مسلمون تم مسلمان ہو، تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں. ام کنتم کیا کنتم تھے تم شہداء حاضر اذ جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت، کیا تم اس وقت حاضر تھے موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ جب قال کہا لبنی ہی اپنی اولادوں سے اپنے بچوں سے ما تعبدون ما کس چیز کی تعبدون تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد، تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے. قالوا انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ اور معبود آبائک آپ کے باپ دادا کی، ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہن واحدن جو ایک اکیلا معبود ہے، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے ہیں مسلمون فرما بردار اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب موت کا وقت آیا، جب انہوں نے کہا اپنے بچوں سے کہ آپ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. تلک امتن یہ ایک جماعت تھی قد خلت جو کہ گزر گئی، یہ ایک جماعت تھی جو کہ گزر گئی، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم کماؤ گے، جو انہوں نے کمایا وہ انہیں ملے گا اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا عما اس چیز کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے تھے، اور تم سے ان کے کرنے کے بارے میں ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ان کی سیرت، ان کی زندگی اور ان کی دعائیں اور ان کا کردار. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون روگردانی کر سکتا ہے إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ سوائے جو کہ خود ہی بیوقوف بن چکا ہو، جس نے بیوقوفی کو اپنا لیا ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ ایک ایسا دین ہے
جس سے بے رغبتی ناممکن ہے، کہ یہ ایک بہترین ایک آئیڈیل دین ہے، اور وہ ہے توحید۔ توحید کی دعوت ہے نا، کہ ایک ایسا پیغام ہے جو کسی بھی فطرت سلیمہ پہ پیدا ہونے والا انسان، جس کا دل فطرت پہ پیدا ہوا ہو، جو فطرت سے ہٹا ہوا نہ ہو، وہ اس چیز کو فوراً ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ تو واقعی میں بالکل حق کی بات ہو رہی ہے۔ اور جس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، ورنہ انسان تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اسے بگاڑا نہ جائے تو وہ حق پہ چلنے والا بنے، لیکن اسے جب بگاڑ دیا جاتا ہے اور بری صحبت کی وجہ سے پھر وہ معاملات بگڑ جاتے ہیں اور اس کا دل پھر سخت سے سخت تر ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر دیکھا جائے جتنے بھی یہ ادیان تھے، سب کے سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے، لیکن وہ اپنے دعووں میں جھوٹے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے امام تھے، لیکن یہ توحید میں مخل تھے، ان کی توحید میں کمی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی روگردانی کر سکتا ہے الا من سفیہ نفسہ، جو بیوقوف بن چکا ہے۔ اور ہم یہ شاید تیسری بار ہم پڑھ رہے ہیں بیوقوف کا لفظ، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب لوگوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا، یہودیوں نے، کہ یہ بیوقوف ہے، تو اللہ نے کہا یہ خود بیوقوف ہیں، ان صحابہ کو بیوقوف کہنے والے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ نے یہی لفظ کہا ہے، اور پہلے بھی ایک بار ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بھی ہم پڑھیں گے، سیقول السفہاء من الناس، بیوقوف لوگ کہیں گے۔ گویا بیوقوف وہ ہے جو حق سے روگردانی کرے، اور ہمارے ہاں بیوقوف وہ ہے جس کو دنیا کی سمجھ نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہم نے دنیا کو اپنا مقصد سمجھ لیا ہے، جو کہ ایک ضرورت ہے، اور جو مقصد ہے اس کو اپنا ضرورت سمجھ لیا ہے، اور دنیا اور مقصد پہ چلنے والے کو ہم بیوقوف اور نہ سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی ہٹ سکتا ہے، مطلب توحید سے وہی ہٹ سکتا ہے جو بیوقوف ہے۔ مطلب جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ بیوقوف بن جاتا ہے، اس کی عقل نہیں کام کرتی ہے پھر۔ اور حقیقت ہے یہ بات، ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں جب انسان شرک کا عادی ہو جاتا ہے نا، پھر اس کی عقل ایسی حرکتیں کرے گا نا کہ انسان دھنگ رہ جائے گا۔ وہ ہم دیکھتے ہیں سندھ کی طرف اور دیگر جگہوں میں جہاں مزارات ہیں، جہاں لوگ جا کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور قبروں پہ جو کچھ کرتے ہیں، وہ ایک عام انسان جب ان معاملات کو دیکھتا ہے ان میلوں میں، اور انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے۔ یہ گندے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو وہاں پہ مرید بنے ہوتے ہیں، یا وہاں پہ جن کے لمبے لمبے بال، جنہوں نے پتہ نہیں سال نہیں نہایا ہوتا، جو دین کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک عقلمند انسان کبھی بھی اس کو دین نہ سمجھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین اتنا گندا رہنے کو کہے۔ پھر وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے، جو رقص، جو موسیقی، اور جو ہے نا وہ ادب اور حرمت اور عفت کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو الفاظ کہے جاتے ہیں، اور مزاروں پہ جو گالیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں، جو وہاں نشئی آپ کو نظر آئیں گے بہت زیادہ، انسان پہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ دین ہے؟ تو جب انسان شرک کے رستوں میں پڑ جاتا ہے نا، پھر وہ حق اور باطل کی تمیز اس میں سے اللہ نکال لیتا ہے۔ اور یہاں جس طرح اللہ نے کہا الا من سفیہ نفسہ، بیوقوف ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے، پسند کر لیا، اور اسی لیے اللہ نے ان کی اولادوں میں اتنے سارے نبی بھیجے ہیں۔ اور اس بارے میں ہم پہلے پچھلی کلاس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ہمارے نیک بندوں میں ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا کہ ابراہیم فرما بردار بن جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں جو کہوں مانو، میرے حکم پر عمل کرنے والے بن جاؤ، آگے سے سوال نہ کرو۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ قال اسلمت، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک، دل سے کہا لبیک، اسلمت، میں حاضر ہوں، یا اللہ میں فرما بردار ہو چکا ہوں، یا اللہ تو حکم دے اور میں عمل نہ کر، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اللہ اسلمت لرب العالمین، میں عالمین، اس کائنات، ان جہانوں کے رب کا فرما بردار بن چکا ہوں، مسلمان بن چکا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس فرما برداری پہ پھر امتحان بھی لیا گیا، تو ہر امتحان میں کامیابی ہوا۔ اور یہاں پہ دیکھیں اسلم، تو میں نے اسلام، یہاں پہ بھی لفظ اسلام آ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔
آگے ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کا. تو اسلام یہ ہمارا وہ دین ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتے ہیں جو اسلام سے ہٹ کے کسی اور دین کو اپنائے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. کائنات میں ایک ہی دین قابل قبول ہے اور وہ ہے اسلام. اس لیے یوسف علیہ السلام کی ہم نے دعا پڑھی توفنی مسلمن کہ اللہ مجھے مسلمان بنا دے. ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تو اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار. اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام ہے اپنے دل کو اور اپنے جوارح کو اللہ تعالیٰ کے نام کر دینا. اللہ اکبر. اور توحید کا اقرار کرنا اور شرک کا رد کرنا، اور ہمارے دل اور ہمارے جوارح اللہ کے حکم کے مطابق چلے. یہ اسلام ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. اللہ فرماتے ہیں اسی بات کی وصیت، اسلام کو اپنانے کی وصیت، اللہ کی فرما برداری کو اپنانے کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے. یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے. فلا تموتن، تو تمہاری موت ہرگز نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر جب کہ تم اسلام کے حال میں ہو. اور ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اس بارے میں اپنے بچوں کو اور یعقوب نے. کیا مطلب؟ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے صرف دعا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ کوشش بھی کرتے تھے اپنے بچوں کو دین پہ ثابت رکھنے کے حوالے سے. دیکھیں ہم صرف دعاؤں کے حد تک نہیں رہ سکتے کہ بس ہم بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا. ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے، اور کوشش آخری حد تک. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اب بھی اپنی اولادوں کو پکڑ کے وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بچوں اس دین کو اپنا کے رکھنا. تو زندگی بھر اس دین کو خود بھی اپنانا، زندگی بھر اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہنا اور موت تک تربیت کرتے رہنا، یہ ضروری ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے بچے اسحاق اور اسماعیل، اور اس آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ اور بھی ان کے بچے تھے، کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے. اور کچھ روایتوں میں ہے کہ 8 بچے تھے یا دیگر تعداد ہے، لیکن وہ اتھینٹک نہیں ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے اللہ علم. اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی نسل کو آگے اللہ نے جاری کیا ہے، ان میں نبوت کے معاملے کو، باقیوں کا ذکر نہیں ہے اللہ علم. تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی. اب کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ دین کے حوالے سے کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے. اللہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام وصیت کیا کر رہے ہیں؟ دین کے حوالے سے. اور ہماری وصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے وصیت نامہ ہوتے ہیں کہ یہ جو پلاٹ ہے نا یہ میرے فلاں بچے کے نام کر دیا جائے، اور یہ جو میرا پلاٹ ہے نا یہ میرے فلاں بچے کے نام کر دیا جائے، اور اتنے پیسے میری بیٹی کو دے دیا جائے، اور میرے بیٹے کو یہ کر دیا جائے، اور میرے بھائی کو فلاں کر دیا جائے. ہماری وصیتیں بس دنیا کے حد تک. موت کے قریب بھی ہمیں پتا ہے کہ ابھی دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے، تب بھی ہم انہی معاملات میں لگے رہتے ہیں اور دین کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے. لیکن نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے نیک بندے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ دنیا تو اللہ نے انہیں دے دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے، یہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ رزق اللہ نے جو ان کے نصیب میں لکھا وہ انہیں مل کے رہے گا. یہ نہیں ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ان کے رزق میں کمی آئے گی. نہیں، شاید میرے جانے سے ان کا رزق اور بڑھ جائے. ہوتا ہے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے. رزق اللہ نے سب کے لکھے ہوئے، اور اللہ اپنے غیب سے اپنے شان کے مطابق نوازتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہاں دیکھیں انہوں نے دنیا کے معاملات میں وصیت نہیں کی بلکہ آخرت کے معاملات میں وصیت کی ہے کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے. فلا تموت، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے اس دین کو، توحید کو. اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا تو تم نہ مرنا مگر اسلام کیا. مطلب اسلام پہ ثابت قدم رہو، ہر وقت اسلام پہ رہو، کیونکہ موت کا نہیں پتہ موت کب آئے گی. اس لیے جب بھی موت آئے تو تمہیں اسلام کی حالت میں ہی پائے. ہر وقت اسلام کی حالت، استقامت کی دعوت، استقامت کا سبق سکھا کے گئے ہیں کہ میرے بچوں استقامت کو اپناؤ، ہر وقت اللہ کے دین پہ ثابت قدم رہو. اللہ اکبر. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت.
اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اعمال جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ دعا جو وصیت ہے کہ تمہیں موت آئے تو اسلام کے حال میں، اس بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال اس کی اختتام کے مطابق، کہ انسان اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے، تو ایمان پر خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کافی کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے زندگی کے کسی ایک حصے میں ہم دین کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر خاتمہ ایمان کی حالت میں نہ ہو تو پھر سمجھ لو کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو خاتمہ بالخیر اور ایمان پر خاتمے کی دعا ہمیشہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، جس طرح یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ساتھ میں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کرنا۔ تو ایمان پر خاتمہ یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں پہ جب یعقوب علیہ السلام موت کے قریب تھے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے قریب، اور موت سے مراد یہی ہے کہ موت کے آثار، اس میں انبیاء کرام کو اکثر بتا دیا جاتا ہے ان کی موت سے قبل، انہیں اشارہ دے دیا جاتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے یا ہمیشہ کی جنت، تو اس بندے نے جنت کو اختیار کر لیا۔ تو لوگوں نے نہیں سمجھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بزرگ کیوں رو رہا ہے؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ بندہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے اختیار دیا کہ آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہو ہمیشہ کی اور اس کے بعد موت، یا ابھی دنیا سے رحلت کر کے جنت میں اپنے رب کی جوار چاہتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے جوار کو پسند کر لیا تھا۔ تو انبیاء کرام کو اختیار دیا جاتا ہے، ایک تو یہ موت سے پہلے جو اشارہ ملتا ہے انبیاء کرام کو، دوسرا دیگر اثرات ہوتے ہیں جس سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، یا مرض ہو یا کوئی بھی ایسی موت کی کیفیتوں میں سے جو کیفیت ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے موت سے پہلے جب موت کے قریب تھے تب انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، تم اس وقت موجود تھے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی اور کیا بتایا تھا اپنے بچوں کو۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک، اے ہمارے بابا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، کیونکہ والد صاحب ہی پوچھ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اسی انداز سے جواب دیا، نعبد الہک، اے ہمارے والد ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کے معبود، باپ دادا کی عبادت نہیں کریں گے، باپ دادا کے معبود، اگر باپ دادا حق پر ہے تو پھر ان کی معبود ان کے نقش قدم پہ چلنے میں خیر ہے، لیکن اگر باپ دادا باطل پہ تھے تو پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے میں خیر نہیں ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں۔ تو باپ دادا کے نقش قدم پہ چلنے میں خیر ہے اگر تو وہ خیر پہ تھے، لیکن اگر وہ خیر پہ نہیں تھے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، اگرچہ ان کے باپ دادا عقل بھی نہیں رکھتے تھے اور ہدایت یافتہ بھی نہ تھے، تو ہدایت یافتہ اگر نہیں ہے تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں آپ کے رب، آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل۔ ابراہیم تو ان کے باپ کے پردادا، یعنی ان کے پردادا لگتے ہیں بچوں کے، اور ان کے والد کے دادا لگتے ہیں۔ اسماعیل تو چاچو لگتے ہیں، تو پھر کیسے انہوں نے کہا کہ باپ، کیونکہ چاچو بھی باپ کے مقام میں ہوتا ہے، اور اسحاق وہ ان کے دادا لگتے تھے ان بچوں کے۔ الہن واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، وہ جو حق ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کیونکہ اللہ ہی حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدہ،
یہ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا سارے معبودوں کو اس نبی نے چھوڑ کے ایک ہی معبود کی عبادت پہ ہمیں لگا لیا؟ تو معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور عبادت ہر وہ چیز جس سے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اس عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنا ضروری ہے. الہن واحدہ، جو ایک اکیلا الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم سب اس الہ کے مسلمان ہیں. دیکھیں انہوں نے بھی خود کو مسلمان کہا. ہم فرما بردار ہیں، ہم اس اللہ کی ہر بات پر عمل کرنے والے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں تلک امہ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، یہ گزر گئے. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت، ایک جماعت تھی جو گزر گئی. امت کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں جب ہم غور کرتے ہیں تو 4 قسم کی امتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک امت سے مراد ہے ملت. اللہ فرماتے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور ہم اسی صورت میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. امت سے مراد ایک ملت ہے، اور ایک امت سے مراد آئیڈیل ہے. ان ابراہیم کان امہ، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام امت تھے. امت سے مراد آئیڈیل تھے، نمونہ تھے. اور ایک امت سے مراد زمانہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالذَّكَرَ بعد امہ انا انبئکم، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ ایک زمانے بعد انہیں یاد آیا، اس بادشاہ کو یاد آیا خواب کی تعبیر کے حوالے سے، اس شخص کو جس نے شراب بناتا تھا بادشاہ کے لیے، اس کو یاد آیا. تو وہاں پہ امت لفظ زمانے کے لیے استعمال ہوا. اسی طریقے سے ایک امت کا مطلب ہے طریقہ. اللہ فرماتے ہیں وجدنا آباءنا علی امہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا، اور وہاں لفظ امہ ہے. تو امت کے یہ 4 معانی ہیں قرآن پاک میں جو استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پہ امت سے مراد جماعت، تلک امتن، ایک یہی مراد ہے کہ یہ ایک جماعت ہے، ایک قوم ہے، قد خلت، جو کہ گزر چکی ہے، یہ گزشتہ قوم ہے. لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہیں ملے گا. یعنی پچھلی قوموں نے جو کیا ان کا بدلہ انہیں ملے گا، جو ہم کریں گے اس کا بدلہ ہمیں ملے گا. گویا ان قوموں سے نصیحت لو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ انہوں نے نیکیاں کی ہیں تو ان کی نیکیاں ہمارے لیے کافی نہیں. ان کی نیکیاں ان کے لیے تھیں، ہم کریں گے تو ہمیں نیکیاں ملے گا. ہمارے باپ دادا نیک تھے، اس سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا، ہمیں نیک بننا پڑے گا. تو جو انہوں نے کیا، اسی طرح انہوں نے اگر غلط بھی کیا ہے نا تو ان کا حساب ان کا رب لے گا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے کہا کہ قال فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ تم آ کے ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ جی پچھلے ہمارے باپ دادا سارے غلط تھے، تو بتاؤ کہ آپ کے باپ دادا کہاں ہیں؟ آپ کے باپ دادا وہ جنت میں ہے جہنم میں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کے بارے میں میرے اللہ کو پتا ہے، جنت میں ہے جہنم میں مجھے کیا پتا. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے تھے. انہوں نے جو کیا ان کا بدلہ انہیں ملے گا، ہم جو کریں گے ہمیں اس کا بدلہ ملے گا. تو ہم اپنے عمل پہ فوکس کریں. جو پچھلے قومیں جو گزر چکی ہیں ان سے نصیحت لیں، ان سے عبرت لیں، اور ان کی غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یہ مقصد ہے ان واقعات کا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ہرگز یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. پچھلی قوموں نے کیا کیا اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک اہم بات ہے. صحابہ کرام کے لوگ بیٹھ کے نا صحابہ کرام کی غلطیاں نوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا. تلک امۃ قد خلت، جیسے اللہ نے نبیوں کے بارے میں کہا کہ وہ امتیں گزر چکی ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کی جو امت جماعت وہ گزر چکی ہے. جو انہوں نے کمایا ان کو مل گیا، جو ہم کمائیں گے ہمیں وہ ملے گا. ان کو لے کے ہم ڈسکس کریں گے یا ان کے بارے میں غلط کہہ کے خود کو گنہگار کریں گے تو یہ ہماری ناسمجھی اور بیوقوفی ہے. بلکہ ان کے اعمال، ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا، اللہ ان سے راضی ہے، ان کو چھوڑے ان کے حال پہ. ان کا اللہ، وہ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، جنتوں میں ہیں. تو ان کے بارے میں اگر ان سے سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں، ان سے حاصل کریں، ان سے اپنی تربیت کریں، یہ ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. ہاں باپ دادا نے کیا کیا وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس کی اولادوں نے کیا کیا یہ پوچھا جائے. یہ یاد رکھیں کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہو، کیونکہ وہاں میری تربیت ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا جو آج یہ برائی پہ ہے. اور کبھی کبھی ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اس کی اولاد اسے دیکھا دیکھی وہ گناہ کرتی ہے، اور وہ اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد، اور وہ سارا گناہ اس انسان کے ذمہ ہے.
وہ انسان کے جو ہے نا نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے. اس لیے اپنے دوسروں کے بوجھ کو اپنے اوپر نہ اٹھاؤ. اللہ فرماتے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے جو دوسروں کے بوجھوں کو بھی اپنے اوپر اٹھائیں گے. تو دوسروں کے بوجھوں کو نہ اٹھائیں. لوگوں کے درمیان دنیا میں اگر کچھ چھوڑ کے جانا ہے تو خیر چھوڑ کے جائیں، شر چھوڑ کے نہ جائیں. یاد رکھیں کہ یہ حساب بہت مشکل ہے اگر دوسروں کے بوجھ بھی ہمارے ذمے آ گئے. اللہ تعالی ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے محفوظ رکھے، اور کتاب و سنت پر ہمیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.